کہ اکثر ذرائع سے یہ خبر آتی ہے کہ 295C کا ایک غلط استعمال کیا جاتا ہے. کوئی ایک جگہ بتا دیجئے جہاں اس کا غلط استعمال ہوا. کیا 302 کا قانون ہے, کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ عزت لوٹنے والے جو الزامات لگائے جاتے ہیں, کیا اس کی دفعہ کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ جب یہ قانون بنا تو تب سے ہی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کا پرچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. عام دفعات جو ہے اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. اب جو بندہ الزام لگا رہا ہے, جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے, اب وہ بندہ گلٹی نہیں ہے, اس نے تو اس بندے کی جان ہے نا, اس کو داؤ پر لگا دیا. اس کا کیا حل ہے؟ کسی بے گناہ کے پاس 5 مواقع ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے. جو الزام لگا رہا ہے اس کے سپورٹر بہت ہوتے ہیں, اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوتی. کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ السلام علیکم وارث بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک. وارث بھائی, ایک بہت اہم سوال ہے کہ اکثر ذرائع سے یہ خبر آتی ہے کہ 295C کا ایک غلط استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی کو پھنسانا ہو تو 295C کا الزام لگا کر اس کو پھنسا دیا جاتا ہے, اور اب کچھ ذرائع تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کو ختم ہو جانا چاہیے. آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہاں, بارک اللہ فیکم. واقعی بڑا حساس ایک سوال ہے. یہ 5 اکتوبر 1986 میں یہ قانون جو ہے وہ بنا تھا. 295A موجود تھا, B اور C پھر بعد میں, یعنی B جو ہے یہ قرآن مجید کے لیے ہے اور C جو ہے یہ ناموس رسالت کے لیے ہے. یہ 1986 میں جب یہ قانون بنا تو تب سے ہی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ قانون ختم ہونا چاہیے. قانون اس لیے ختم ہونا چاہیے کہ جو ہے وہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایک جگہ بتا دیجئے جہاں اس کا غلط استعمال ہوا ہے. مثلا کوئی جو ہے وہ اس کے ضمن میں کسی کو سزائے موت ہوئی ہے, کسی کو عمر قید ہوئی ہے. آج تک جتنے لوگوں کے اوپر یہ الزام لگا ہے ان کو شک کی گنجائش دے کے, شیڈو آف ڈاؤٹ دے کے, یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہے, شیڈو آف ڈاؤٹ بھی اگر ہے تو اس کی بنا پہ بھی جو ہے وہ ملزم کو جو ہے وہ فائدہ دے کے اس کو رہا کر دیا گیا ہے. اچھا. دوسرا, اگر کسی قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے اگر اس قانون کو ختم کر دیا جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے تمام قوانین ختم کر دیں. بنیادی وجہ اس کی یہ ہے, کیا 302 کا جو قانون ہے, دفعہ 302 جو ہے, کیا اس کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ جو عزت لوٹنے والے جو الزامات لگائے جاتے ہیں, کیا اس کی دفعہ کا غلط استعمال نہیں ہوتا؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی ہوتی ہے, خواتین کپڑے پھاڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی میری عزت, اور اس کی پاداش میں اس کو جو ہے وہ ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. چوری کے الزامات نہیں لگائے جاتے. اس کے علاوہ 30 ایسے جو ہے وہ دفعات ہیں قوانین کی کہ جس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو حل کیا ہے؟ اس قانون کو ختم کر دیا جائے, یا حل یہ ہے کہ اس کی بہت صاف اور شفاف انویسٹیگیشن ہو اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن ہو. تو وارث بھائی, اس کے متعلق عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کا پرچہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. یہی تو بتانے والی بات ہے کہ عام دفعات جو ہے اس کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. یعنی اگر فرض کریں کہ 295C کو ختم کر دیا جائے تو 295C کو ختم کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیں گے. اگر کسی کے اوپر, ظاہر ہے کہ قانون ہی نہیں ہے, لوگوں کو ہوگا کہ ہم اگر پولیس کو انفارم کریں گے, ایجنسیوں کو انفارم کریں گے, اس کے اوپر کوئی قانون ہی نہیں ہے, اس کے اوپر عملداری نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی سزا ہی نہیں ہے, تو لوگ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. وہ وہیں پہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اپنا کام تمام کریں گے, اور اس طرح معاشرے میں جو ہے وہ بد امنی پیدا ہوگی, بے سکونی پیدا ہوگی اور قتل و غارت پیدا ہوگی, جو کہ ہم تو بالکل اس کے متحمل نہیں ہیں اور نہ ہم اس کے حامی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہو. اب دیکھیے کہ اگر کسی کے اوپر توہین مذہب کا قانون یا توہین رسالت کا جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے تو اس کے پاس کتنے مواقع ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے. پہلا موقع یہ ہے کہ جب ایک انفارمر جو ہوتا ہے وہ پولیس اسٹیشن میں انفارم کرتا ہے کہ جی فلاں شخص نے جو ہے وہ توہین رسالت کی ہے, اس کی بات کے اوپر یقین نہیں کیا جاتا. اچھا. بلکہ اس کے جو شواہد ہیں اور اس کی جو اپنا رپورٹ ہے
اس کو انویسٹیگیشن میں FIA میں انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. سب سے پہلے FIA اس کی انویسٹیگیشن کرتی ہے. انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ بات سچ ہے تو وہ اپنی طرف سے استغاثہ بنا کے ایک رپورٹ تیار کر کے پولیس اسٹیشن کو بھیجیں کہ ہاں یہ واقعہ درست ہے, اور اگر وہ بات درست نہیں ہے تو وہ رپورٹ بنا کر بھیجیں گے کہ یہ معاملہ فیک ہے. سب سے پہلے تو اس کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی پہلی جو ہے وہ یہاں پہ پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے ایک اس کے پاس موقع ہے. دوسری بات, اگر اس کے بعد اس کے خلاف FIR ہو جاتی ہے FIA انویسٹیگیشن کے اوپر, تو ملزم سمجھتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن درست نہیں ہے تو وہ ری انویسٹیگیشن کی اپیل کر سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جی انویسٹیگیشن فیک ہے, یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. وہ JIT بنوا سکتا ہے, جوائنٹ جو ہے وہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں اس کے پاس یہ ایک موقع ہے. پھر اگر اس کے اوپر FIR ہو جاتی ہے, پرچہ درج ہو جاتا ہے, تو وہ سیشن کورٹ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کو اس کیس فائل دی جاتی ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ جناب اس میں یہ بات صحیح ہے, یہ بات غلط ہے, لیکن حقائق اور دلائل اور ثبوت اور شواہد کے پیش نظر وہ کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو پورا وہاں پہ جو ہے وہ جرا کر کے اپنے وکیل کے ذریعے وہ کیس فائٹ کر سکتا ہے, اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے. اگر وہ وہاں پہ بھی بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر ایک تیسرا مرحلہ ہے ہائی کورٹ کا. ہائی کورٹ میں وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ ثبوت ہیں, یہ شواہد ہیں, یہ گواہ ہیں, میں نے اس طرح نہیں کیا. اگر وہ وہاں پہ بھی گلٹی ثابت ہوتا ہے, وہاں پہ بھی وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے, تو وہ اس کے پاس چوتھا ایک آپشن ہے. ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں وہ اپیل کر سکتا ہے. اور سپریم کورٹ میں بھی اگر وہ اپنا مقدمہ نہیں جیت سکتا, ثبوت شواہد کے پیش نظر رکھتے ہوئے اگر وہاں پہ بھی وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتا, تو اس کے پاس ایک 5ویں اپیل کا موقع بھی ہے, اور وہ 5ویں اپیل صدر پاکستان کو کر سکتا ہے. اچھا, مطلب کہ اس قانون کا تو پھر بہت فائدہ ہے. اس قانون کا تو فائدہ ہے, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس قانون کی موجودگی جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل نہیں, مسائل کا حل پیش کرتی ہے کہ کسی بے گناہ کے پاس 5 مواقع ہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے. اور آپ دیکھیے کہ اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو کیا ہم یعنی اس معاشرے میں رہتے ہوئے دیکھتے نہیں ہیں کہ کوئی کسی سے پوچھے گا کہ میاں یہ تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا. اگر اس کے اوپر کوئی شک بھی ہوگا تو لوگ جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے سے نہیں ڈریں گے, وہ کہیں گے قانون ہے نہیں, امپلیمنٹیشن ہے نہیں, سزائیں ہونی نہیں ہے. اور آج تک جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں, آپ دیکھیں کہ کسی ایک کے اوپر بھی اگر کوئی جھوٹے الزام میں پکڑا گیا اور اس کو سزا ہوئی ہے, بلکہ جن کے خلاف ثبوت اور شواہد موجود تھے ان کو بھی جو ہے وہ سزائیں نہیں ہوئی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اس قانون کے ہونے کا فائدہ ہے یا کہ نقصان ہے؟ تو یہ بات ہے, اگر یہ قانون نہیں ہوگا تو یہ بہت زبردست قسم کا بلڈ شیڈ ہوگا, قتل و غارت ہوگی. اب تو چلے کوئی کسی کے اوپر الزام لگاتا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پاتا, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے وہ جھوٹا جس نے الزام لگایا اس نے توہین مذہب کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. لیکن اس وقت تو آپ کے پاس پھر کیا ہوگا, کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ وارث بھائی ایک بات تو یہ بھی ہے نا, اب دیکھیں جس طرح میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا آپ کو, کسی کو پھنسانے کے لیے اب جو بندہ الزام لگا رہا ہے, اب وہ بندہ گلٹی نہیں ہے جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے. اب جو لگا رہا ہے اس نے تو اس بندے کی جو جان ہے نا اس کو داؤ پر لگا دیا. بالکل ایسے ہی. اب اس کا کیا حل ہے کہ اس بندے کو پھر کیسے تحفظ دیا جاتا ہے؟ دیکھیں اگر تو وہ قانون کی حراست میں ہے تو اس کو تحفظ ہی ہے نا. اگر قانون اس کو باعزت بری کر دیتا ہے تو اپنا ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ریاست کے معاملات ہیں جو انہوں نے ثبوت اور شواہدوں کے پیش نظر اس کو باعزت بری قرار دیا ہے, تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو ریلائی کرنا چاہیے. اداروں کے اوپر آپ ظاہر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر تو یعنی ایسے تو نہیں چلے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا ہے تو پھر جس نے الزام لگایا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کا قانون موجود ہے. یعنی کون سا ایسا قانون ہے کہ جو لگایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی جان کو نقصان نہیں ہے یا اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نے مسلم کمیونٹی میں ہے, یہاں پہ جو دوسری کمیونٹی ہے وہ مائنر ہے, تو جو الزام لگا رہا ہے اس کے سپورٹر بہت ہوتے ہیں, اس سے پوچھ تاچھ نہیں ہوتی. کیا یہ واقعی بات درست ہے؟ نہیں, پوچھ تاچھ کیوں نہیں ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ جن مراحل سے وہ گزرے گا اس کی عدم موجودگی میں وہ ٹرائل چل ہی نہیں سکتا. اگر وہ مدعی ہے اور وہ خود موجود نہیں ہے تو جب مدعی موجود نہیں ہوتا تو ٹرائل نہیں چلتا.
تو وہ 2-3 اگر پیشیوں پہ اگر وہ موجود نہیں ہوتا تو ویسے ہی کیس خارج کر دیا جاتا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ اس کے پاس شواہد نہیں ہے. تو جہاں جہاں پہ ٹرائل چلے گا وہ موجود ہوگا, اور اگر وہ اس کے جھوٹے لگائے ہوئے الزامات ثابت نہیں ہوتے تو وہ سزا کا مستحق ہے. جو مدعی ہے, مدعی کیفر کردار تک پھر پہنچایا جائے گا, جبکہ دوسرے جو الزامات ہیں, دوسرے جو قانون ہیں, اس میں ایسی کوئی سزائیں نہیں.